اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری, دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہوگی. کسی کو اختیار نہیں وہ کہے کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے. آپ اس طرف چل پڑے, فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو آپ سٹرکچر تباہ کر دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے توازن کو برقرار رکھیں. سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب. پیرس اولمپکس میں ریکارڈ قائم کرنے والے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پیرس سے وطن واپس روانہ. پیرس ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارتی حکام کا خصوصی پروٹوکول. ارشد ندیم کامیابی پر ملک بھر میں خوشیاں. پاکستانی اپنے ہیرو کے پرتپاک استقبال کے لیے بےتاب. ارشد ندیم آج رات 1 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان اولمپکس حکام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات استقبال کریں گے. ہمارا آئینی حق ہے, جلوس نکالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. پبلک کے پاس ہم پرامن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی. 14 اگست کو حقیقی آزادی کے نام پر منائیں گے. 4 صوبوں میں سیمینار منعقد کیے جائیں گے. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آئین پر عمل درآمد کروانا ہوگا. ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے اپنے مخالفین کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں. بجلی کی قیمتوں نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی پریس کانفرنس. صہیونی فورسز کی درندگی. غزہ میں نمازیوں پر میزائل داغ دیا. عرب میڈیا کے مطابق میزائل حملے میں 100 سے زائد نمازی شہید. حملے سے اسکول میں آگ لگ گئی. کئی افراد زندہ جل گئے. کئی لاشیں بھی جل کر خاکستر. ریسکیو اہلکار لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے میں مصروف. اسکول میں مقیم پناہ گزینوں کو نماز فجر کی ادائیگی کے دوران نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ حماس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا گیا. بنگلہ دیش میں حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے. بنگلہ دیش کے نئے انتخابات. ان انتخابات کے لیے والدہ وطن واپس جائیں گی. شیخ حسینہ کے بیٹے کا نیا اعلان. شیخ سجیب واجد نے کہا والدہ فی الحال بھارت میں ہیں. نئے الیکشن کے اعلان پر وطن واپس جائیں گی. مجھے یقین ہے کہ عوامی لیگ انتخابات میں حصہ لے گی اور شاید جیت بھی جائیں. چند روز قبل سجیب واجد نے اعلان کیا تھا کہ شیخ حسینہ مایوس ہیں, وہ سیاست میں واپس نہیں آئیں. خطرناک لڑائی. اگر عمران خان پیچھے نہ ہٹے تو نجم سیٹھی طاقت کے ایوانوں سے بڑی خبر لے آئے. ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ پروگرام پہلے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اب جوڈیشری کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی اور وہ کام شروع ہو گیا ہے. پارلیمنٹ اب چیلنج کرے گی جوڈیشری کو اور کہے گی کہ ہم قانون بنائیں گے. آپ اس قانون کی تشریح کر سکتے ہیں مگر بنا نہیں سکتے. اور اس وقت جو الزام سپریم کورٹ پر لگ رہا ہے کہ آپ نے اب قانون بنانے شروع کر دیے ہیں, قانون کچھ کہتا ہے اور آپ اس کو ٹویسٹ کر کے کہیں اور لے جاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف بڑا دھماکہ کرنا ہے. نجم سیٹھی نے بڑی خبر دے دی. ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ کیس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے کافی کھٹکایا ہے حکومت کو کہ آپ باز آ جائیں, آپ میرے فیصلوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک کیس میں کہا ہے کہ ہمارے فیصلے امپلیمنٹ کیے جائیں, کیوں ڈیلے کیے جا رہے ہیں. نجم سیٹھی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں, اس لیے اب انہوں نے سوچا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ میں بھی اب کھڑا ہو جاؤں اور آنکھیں دکھاؤں. فوج نے ارشد ندیم کو کیوں مانگا, انکار کیوں کیا, عمران ریاض خان نے اصل وجہ بتا دی. سینئر صحافی عمران ریاض خان کا اپنے ایک ولاگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج ارشد ندیم نے پاکستان واپس آنا ہے. سارے پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس کا شاندار استقبال کریں. اس کے علاوہ میرے پاس ارشد ندیم کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر بھی ہے. عمران ریاض خان نے کہا کہ رشید احمد ساقی صاحب ایک کوچ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک دن آرمی کی گاڑی آئی اور اس میں موجود ایک کرنل صاحب میرا پوچھ رہے تھے. میں گھبرا گیا کہ کیا ماجرا ہے, لیکن جب انہوں نے ارشد ندیم کی بات کی تو میری جان میں جان آئی. کرنل صاحب بولے ارشد ندیم کو آرمی میں دے دیں.
लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हमने आपको भरपूर मौका दिया, आपके हाथ हमने मजबूत किए, आपको कभी हमने ब्लैकमेल नहीं किया। हुकूमत में आपसे हमने वजारतें भी नहीं ली, कोई फायदा भी नहीं लिया, आपको हमने फ्री हैंड दिया। हमारा आप पर एहसान है, हमारे बगैर एक मिनट हुकूमत नहीं कर सकते थे। हमारे बगैर हमने आपको हुकूमत के अंदर लाकर बिठाया, आपका वजीर आजम बनाया, हमने वजारतें ठुकरा दी कि आप लोग खुलकर काम करें। इसके बावजूद आपने हमें और कौम को मायूस किया है। हम आइंदा आप पर कैसे भरोसा करेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। हमने आपको सपोर्ट किया था कौम के मसाइल हल करने के लिए, आपने कौम को और मसाइल की दलदल में धकेल दिया। बहुत जल्द ये सारा कुछ आप बिलावल के मुंह से सुनेंगे। इमरान रियाज खान के तहलका खेज इंकशाफात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए, बारिश का पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी कैंट के घरों में कई फीट पानी जमा। शाले वैली, टेंच भाटा, पीपल्स कॉलोनी में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि लाहौर में बारिश के बाद गलियों बाजारों में पानी जमा, लोगों को मुश्किलात का सामना।